نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى۔ یہاں سورہ انفال کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اللہ رسول کا حق ہے، جیسے وہ تقسیم کریں تم اس پہ راضی رہو۔ یہاں بتایا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ خالص اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہے۔ اللہ کے رسول کا معنی مساکین، فقراء اور غرباء کو پیغمبر دیں گے، تم نے اسی پر راضی رہنا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، یا غزوہ بدر کا ذکر کیا، اس طرف تم تھے، اس طرف کفار تھے، تمہارے پاس مادی اسباب کم تھے، وسائل کم تھے، افرادی طاقت کم تھی، باوجود اس کے اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ یہاں چند ایک اصول بتا دیے، اگر اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں ایمان والوں کو اصول بتائے کہ تم اس کی پابندی کرو، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدم رہو۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ نمبر 4، آپس میں اختلافات سے پرہیز کرو۔ نمبر 5، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرو۔ نمبر 6، کفار کی طرح تکبر نہ کرو، اکڑ کر نہ چلو، انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد فرمائیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ میدان جنگ کے لیے تیاری کرو۔ جتنی طاقت کفار کے پاس ہے اتنی طاقت حاصل ہونا ضروری نہیں، ہاں جو تمہارے اختیار میں ہے وہ طاقت حاصل کرنا تمہارے ذمے ہے، پھر مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 کفار بڑے بڑے قتل کیے گئے، 70 کفار گرفتار کیے گئے۔ تو اس موقع پر جو یہ گرفتار ہوئے تھے ان کے بارے میں مشورہ ہوا۔ عام صحابہ کرام کی رائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سمیت یہی تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بطور خاص ان کی رائے یہ تھی کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کی طبیعت میں رحمت اور نرمی تھی، آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا کہ جس میں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ایمان والوں کو رکھنا ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، ورنہ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بہتر یہ تھا ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اس پر۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ بتایا صحابہ کرام میں جو مومن اور مہاجر اور مجاہد ہیں، اور وہ صحابہ جو مومن اور ان کے مددگار انصار ہیں، یہ سارے جنتی ہیں، پکے مومن ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ سورہ توبہ۔ غزوہ تبوک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مسلمان نہیں جا سکے، ان نے معافی مانگی، توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس صورت میں جو کہ ان کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام اس سورہ توبہ رکھ دیا گیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں 4 قسم کے احکام مشرکین، 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان فرمائے، یعنی 5 آیات میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان فرمائے۔ نمبر 1، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، وہ جن سے کسی قسم کا معاہدہ صلح نہیں تھا، ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اگر اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، یا جزیرہ عرب سے باہر جانا چاہیں تو چلے جائیں، وگرنہ انہیں جنگ کا سامنا کرنے پڑے گا۔ دوسری قسم وہ جن سے معاہدہ صلح بغیر تعیین مدت کے ہوا تھا، ان کا حکم بھی پہلی قسم والا ہے۔ ان دونوں قسموں کا آیت نمبر 1 اور 2 میں ذکر ہے، یعنی یہ لوگ چاہیں تو 4 ماہ کے اندر جزیرہ عرب سے باہر نکل جائیں یا اسلام قبول کر لیں، وگرنہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری قسم وہ تھی جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد اور مدت تک تھا،
اور اس معاہدہ پر وہ قائم بھی رہے۔ ان کا حکم یہ تھا کہ جتنی ان کی معاہدے کی مدت ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اس معاہدے کی مدت ختم ہونے کے 9 ماہ باقی تھے، تو انہیں 9 ماہ کی مہلت دی گئی کہ ان کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کی جائے۔ اور چوتھی قسم وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ تھا، انہوں نے خود اس کو توڑ دیا۔ ان کے لیے تو مہلت نہیں تھی، اس لیے حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کر دیا گیا کہ آگے محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، محرم کے آخر تک ان کو مہلت دی گئی کہ اگر یہ ایمان لے آئیں، نہیں لاتے، جزیرہ عرب سے نکل لے نہیں جاتے، تو پھر ان کو بھی قتل کر کے ان کا اخلاق کما کر دیا جائے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کا ذکر تھا، یہاں بھی انہی کا ذکر ہے۔ مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان اعمال پر فخر کرتے تھے کہ ہم بہت بڑے عمل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اعمال اس کے کام آئیں گے جو مومن ہے، جو مومن نہیں اس کے یہ اعمال کسی بھی کام نہیں آ سکتے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں بطور خاص مسلمانوں کی مدد کا ذکر فرمایا، اور غزوات میں بھی مدد کی، لیکن بطور خاص غزوہ حنین کے ذکر کیا۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 یا 14 ہزار کا لشکر لے کر ان کی طرف بڑھے اور حنین کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت مسلمان بہت کم تھے، تو بعضوں کے دلوں میں خیال آیا کہ ہم اب تو طاقت میں بہت زیادہ ہیں، ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ بس یہ خیال کا آنا تھا، کایا پلٹ گئی، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے۔ حضرت عباس نے جب زور سے آواز دی، پھر خیر مسلمان پلٹے۔ پہلے تو کفار نے تیروں کی بچھاڑ اتنی کی کہ قدم نہ جم سکے۔ خیر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب آواز آئی کہ یہاں پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پلٹے۔ بالآخر اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، بہت سارا مال غنیمت ہاتھ میں آیا، 6000 جنگی قیدی مسلمانوں کو ملے۔ یہاں سمجھانا مقصود یہ ہے کہ مسلمان کثرت پر ناز نہ کرے اور قلت کی وجہ سے خوف محسوس نہ کرے، جو اسباب اپنے پاس ہیں وہ اختیار کرے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہاں اہل کتاب کا بھی ذکر کیا کہ پہلے مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم تھا، ان کو جزیرہ عرب سے نکالنا ہے، مشرک نکل جائیں اور یا ایمان لے آئیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ دیکھیں اہل کتاب کے ساتھ بھی تم جہاد کرو، بس اہل کتاب بھی اگر جزیہ دے کر رہتے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ ان کے ساتھ قتال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا تھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قول افواہہم، یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، یہ سب ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کا شریعت اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بتایا کہ دیکھو اہل ایمان بہت سارے عیسائی یہودی راہبوں کا کام یہ تھا، مسائل بدلتے، دین میں تحریف کرتے، من پسند لوگوں کے مسائل بتاتے، اس پر مال لیتے، یہ مال ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جہنم کا ایندھن ان کے لیے بن جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ۔ غزوہ حنین کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل یہ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ بہت بڑی آزمائش تھی، گرمی سخت تھی، سفر لمبا تھا، مال اسباب کی کمی تھی، فصلیں کھجوروں کی پکی پڑی تھی، ادھر مقابلہ دنیا کی سپر طاقت سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، 30,000 کے لگ بھگ صحابہ کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے۔ اللہ نے ان پر رعب طاری کر دیا اور کفار
مدینہ منورہ کی طرف نہیں آ سکے بلکہ تبوک سے پہلے ہی واپس ہو گئے۔ منافقین قسمیں اٹھا کر بہانے بنانے لگے، مدینہ میں رک کے چند ایک مسلمان کسی وجہ سے نہیں جا سکے، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آگے آنے والی آیات میں پھر منافقین کے جھوٹ کو کھول دیا گیا اور مخلصین مومنین کا تذکرہ کر کے ان کی توبہ کے قبول کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ عنہ غار ثور کے اندر تھے۔ جب صدیق اکبر کو خدشہ ہوا کہ یہ کفار حضور تک پہنچ نہ جائے، بہت غمزدہ ہوئے۔ صدیق کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ قرآن کی آیت اتری، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو بکر سے کہا تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی کا اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو صاحب کہہ کر صحابیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابیت کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، اور صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ صراحتاً جن کی صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ بن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مصارف صدقات کا ذکر کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر تو جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ دو ہی قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور زکوٰۃ پھر بھی لگ سکتی ہے۔ نمبر دو، جن کے پاس پیسہ نہیں، صاحب نصاب نہیں، پھر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ مثلا جن کے پاس نصاب بھی ہے اور پھر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے، وہ کون ہے؟ نمبر ایک، عامل، یعنی جو زکوٰۃ کے جمع کرنے پر ملازم ہے، اس کو تنخواہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دیں تو جائز ہے۔ نمبر دو، ایک ساتھی صاحب نصاب ہے لیکن وہ سفر کے اندر ہے اور اس وقت سفر میں اس کے پاس پیسے موجود نہیں، اب اگر اس کو زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک ساتھی کے پاس نصاب کے برابر تو مال موجود ہے لیکن اس پر قرضہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اب اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسے دے دیے جائیں تو بھی اس کو دینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جن کے پاس نصاب ہی نہیں ہے، کم پیسے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ مثلا فقیر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، مسکین ہے کچھ ہے لیکن ضرورت کے لیے پورے نہیں، اور اسی طرح نو مسلم ہے اور اس کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ غلام ہے، اس کو مالک نے کہا تم اتنے پیسے دو تو میں آزاد کر دوں گا، اس کو پیسے دو تاکہ وہ دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ تو اسی طرح کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے، دینی کام کرتا ہے اور اس کے پاس صاحب نصاب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اب اس کو دیں تاکہ وہ دین سیکھ سکے۔ تو یوں یہاں پر 8 مصارف کو بیان کیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ تاکہ غلط فہمی اور خدشہ بالکل نہ ہو۔ یہ 8 کے 8 مصارف جس طرح اس دور میں تھے اسی طرح آج بھی موجود ہیں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ منافقین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ منافق کی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے، ہاں پیغمبر ان کے لیے 70 بار مغفرت کی دعا مانگے تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، منافقین کا سردار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ ان کی 70 بار بھی معافی مانگو تو نہیں ہوگی مغفرت۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، ابھی حکم نہیں تھا کہ منافق کی یا کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر کہ اس کے خاندان کے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے اور ایمان پر پکے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پڑھی سو پڑھی، آئندہ کسی کافر کی آپ نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور کسی کافر کی قبر پر آپ نے کھڑے ہو کے ان کے لیے استغفار کی دعا بھی نہیں کرنی۔ لہٰذا اب کافر کی جنازہ مسلمان پڑھے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں مسلمان فاسق ہو اس کی نماز جنازہ پڑھیں لیکن کفار کی نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہوتے کہ شخص کا جنازہ آتا تو آپ پوچھتے دیکھو حذیفہ مدینہ میں ہیں؟ جی ہیں۔ وہ شخص کے جنازے میں آئے ہیں؟ جی آئے ہیں۔ حضرت عمر پڑھتے،
جی ان کے جنازے میں نہیں آئے تو عمر نہیں پڑھتے تھے۔ فرماتے حذیفہ کا شریک انہوں نے اس بات کی علامت ہے کہ یہ منافق ہے، عمر منافق کے جنازے نہیں پڑھتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔